جی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ایگز کے ساتھ شفٹ کر کے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور اس میں ٹیکنیک کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختلف پہلو سے یہ کام سکھایا جائے اینڈ آپ کا بھی یہ سوال ہوگا اس کی ضرورت کیوں ہے۔ رول نمبر 1، پروڈکشن جتنی زیادہ ہوگی آپ کی انکم اور آمدن اتنی زیادہ بڑھے گی۔ جتنے ایگ شفٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کا منافع ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، بسم اللہ آئیں آپ۔ آج اس ویڈیو کے اندر میرا ایک اور پیغام ہے۔ نیو فینسیئرز گھبرا جاتے ہیں یا کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے جوڑے لگائے، میرے پاس اتنے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے اس کام میں اب 11واں سال ہو رہا ہے۔ تو اوبیسلی جب ہم نے بھی کام شروع کیا، ہم نے بھی کم پیسوں کے ساتھ شروع کیے تھے۔ تو آپ لوگوں کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت کم عرصے میں زیادہ پیسے کما کر آپ بھی اس لیول پر انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں بسم اللہ آپ کو دکھاؤں کہ اب میں یہ کام کیسے کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، اب ایک بات جو ضروری ہے سمجھنا وہ ہے کہ فار ایگزامپل اب یہ میرا جوڑا ہے، اگر اس جوڑے کی قیمت 50,000 سے 1,00,000 روپے کے درمیان ہے، یعنی بریڈنگ پیئر کی قیمت، تو اس کا ٹائم فریم کو سمجھنا سب سے پہلے کہ جب جوڑا انڈا لے کر لے، یعنی مادی نے انڈے دے دیے، 28 دن تک وہ بیٹھ کر اس کو ہیچ کرتے ہیں۔ بچہ ہیچ ہونے کے بعد تقریباً کوئی 45 دن مزید اس بچے کو لگتے ہیں خود کھانے پینے میں، سیلف ہونے میں۔ تو سارا کچھ ملا ملو کر کوئی 2 مہینے سے لے کر 2.5 مہینے کا پروسیجر ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو 1,00,000 روپے والا جو جوڑا ہے وہ باؤنڈ ہے 2.5 مہینے تک اس ایک پنجرا اور اس ایک ڈبے کی حد تک۔ تو اگر 1,00,000 روپے کا جوڑا ہے تو اوسطاً ایک بچے کی قیمت تقریباً کوئی 20,000 روپے کے قریب ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کے پاس اب 60-80 ہزار روپے کے بچے پل رہے ہیں، تو بھائی آپ کا بریڈنگ پیئر 2.5 مہینے تک باؤنڈ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اب یہاں پہ اس لیول پہ جتنے بھی لو برڈز لگے ہوئے ہیں یہ سارے میرے فوسٹرنگ پیئرز ہیں، یعنی کچھ گرین فشز لگے ہوئے ہیں، کچھ روزی کولیز ہیں۔ تو بھائی انہوں نے بھی 28 دن تک اپنے بچوں کے اوپر انڈوں پہ بیٹھ کر بچہ ہیچ کرنا ہے، 45 دن ان کو بھی لگتے ہیں۔ اب سائنس کیا ہے کہ ان کے انڈوں کو اٹھانا ہے فرٹائل ہونے سے پہلے اور ان کے انڈوں کو اٹھا کر اس کے نیچے رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی پروڈکشن بڑھے گی۔ کیسے؟ ابھی کر کے چلے آج میں اپنا پارٹنرشپ والا جوڑا دکھا دیتا ہوں۔ ایک میرے بہت قریبی دوست ہے، تو ان کا یہ جوڑا لگا ہوا ہے۔ تو سر الحمدللہ the pie is bread۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اس کے انڈے میں کیسے پھیلا۔ بسم اللہ۔ تقریباً 3 انڈے اٹھا لیے میں نے۔ دیکھیں اب یہ میں نے 3 انڈے نکالے ہیں۔ اب obviously اس نے بھی پورے طرح لے نہیں کیے، لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ فرٹائل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دیکھیں رگیں بن رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈا فرٹائل ہو رہا ہے۔ اب اس کو میں کہاں پہ پھیرتا ہوں، ابھی دیکھیں کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 3 انڈے ٹھیک ہے اوپر والے جوڑے کے۔ اب اس کو میں پھیرنے لگا ہوں اس سستے والے جوڑوں کے ساتھ۔ تو یہ اب دیکھو یہ بھی انفرٹائل ہے، یہ کلر سے پتہ چلا، لائٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ میں ضائع کرنے لگا ہوں اور بسم اللہ اس کو ان کی جگہ پہ، لیکن میں کرتا کیا ہوں، میں نشان لگاتا ہوں انڈوں پہ۔ تو I'll write 2-1 2-1 اور 2-1۔ تو میں نے کیج نمبر لکھ دیا انڈوں کے اوپر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے، میں الحمدللہ 10 سالوں سے کر رہا ہوں، مجھے آج سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ 21 کیج کے میں نے انڈے رکھ دیے۔ بسم اللہ۔ اب اگلا کام ہے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے ڈیٹ کو مینیج کرنا۔ اب یہاں پہ میں دیکھو کیا لکھنے لگا ہوں۔ اب یہاں پہ میں لکھوں گا 3 ایگ بریکٹس میں F کہ وہ فرٹائل ہو رہی ہیں، اور آج کی تاریخ 20 اکتوبر۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اب جس جوڑے نے انڈے دیے تھے اس کے سائڈ پہ میں یوں ایک نشان لگا دیتا ہوں کہ
3 eggs, وہ ब्रैकेट्स में फर्टाइल हो रहे थे. ट्रांसफर टू केज 28 इस तारीख को 20th of October. अब इससे होता पता क्या है, जब आपके पास इतने सारे जोड़े लगे हों तो यहाँ पे निशाना आपके तो ओए इस जालिम ने तो ब्रीड नहीं किया, लेकिन साइड की तरफ देखकर मुझे उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री याद रहती है कि भाई नहीं इसने ब्रीड किया है और इस तारीख को मैंने अंडे फेरे. तो ये बहुत अंडे बच्चे फॉस्टर करते वक्त एक ट्रिकी चीज़ भी है. मैं करीब आता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आए. अच्छा, ट्रिकी पार्ट क्या है? अगर मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपके सामने 21 नंबर जोड़े के अंडे शिफ्ट किए हैं, तो इसमें से एवरेज बच्चा क्या निकलेगा? पार ब्लू. और इस तरफ मेरे पास पार ब्लू इंटू अल्बाइनो रेड आई लगा हुआ है. अगर मैं 3 अंडे फॉर एग्जांपल वहाँ से उठा लूँ, 3 अंडे वहाँ से उठा लूँ और एक ही फॉस्टरिंग पेयर के नीचे रखूँ, मसला क्या है? यहाँ से भी पार ब्लू निकलेगा, यहाँ से भी पार ब्लू निकलेगा. इनमें से पार ब्लू स्प्लिट इनो कौन सा है वो देखकर बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. तो लिहाजा अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है कि जब आप फॉस्टरिंग पेयर्स के नीचे बच्चे रखें या अंडे रखें तो कोशिश करें या एक जोड़े के रखें और दूसरे जोड़े के उसमें मिक्स ना करें, क्योंकि फिर आपने जब कल खला को बेचना है, आप किसी ग्रीन बर्ड को स्प्लिट ब्लू कर लें, पार ब्लू को स्प्लिट इनो कर लें, तो वो अगले बंदे के साथ धोखा होगा. ठीक हो गया. अब मैं क्या करता हूँ इस सूरत में, अभी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, अब इस जोड़े ने हमारे पास माशाल्लाह ब्रीड किया है एंड माशाल्लाह वी हैव अ वेरी गुड क्लच. हमारे पास आ चुके हैं माशाल्लाह. और से नीचे करें. अब ये देखें, ये भी फर्टाइल हो रहा है, ये फर्टाइल हो चुका है, ये भी फर्टाइल हो चुका है, अब ये भी. अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ. अब मैं 1, 2 और 3 ये अंडे फेरने लगा हूँ अभी आपके सामने. अच्छा, अब यहाँ पे एक और मज़ेदार बात है. अब ये अंडे फर्टाइल हैं, इस जोड़े ने अंडे दिए 4 और ये अभी फर्टाइल नहीं हुए, तो क्या हम इनकी जगह पे ये फेर सकते हैं? जी, चंद दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं क्या कह रहा हूँ, चंद दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब मैं क्या करूँगा, अब ये 5 हो चुकी हैं, ये हमने 4 पहले चेक किए थे, तो इनमें से यकीनन 1-2 फर्टाइल होंगे. तो जानदार चीज़ को ज़ाया करना इस्लाम में हराम है. तो ये मैं आराम से यहाँ पे इनको रख देता हूँ. ठीक है, और ये 3 बिस्मिल्लाह पढ़ के अब यहाँ पे रखने लगा हूँ. अब अच्छा, अब ये मेरे अंडे कौन से रखे हैं? 3FE यानी 3 फर्टाइल एग्स. किस केज में से? 25 नंबर. कौन सी तारीख? 2010. अब आप कहेंगे शेख साहब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अब देखो क्या करने लगा हूँ जी. अब यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन यूविंग इनटू ग्रीन फिशर का जोड़ा लगा हुआ है एंड यहाँ पे माशाल्लाह 2 अंडे हैं और होपफुली दे शुड बी फर्टाइल. चलो माशाल्लाह, दैट्स फर्टाइल, दैट्स फर्टाइल. अच्छा, अब इन 2 फर्टाइल अंडों को मैं इन 3 के साथ रखने लगा हूँ. अब आपके जहन में होगी वजह, और आप देख भी रहे कि मैं मार्कर के साथ निशान भी नहीं लगा रहा. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्ची पे 2FE केज नंबर 18. डेट वही है, वजह. अब यहाँ पे 5 फर्टाइल अंडे मैंने रखे हैं. इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब इसमें से चिक्स निकलेंगे तो जितने भी पार ब्लू होंगे वो होंगे केज नंबर 25 के, और जितने भी ग्रीन या ग्रीन यूइंग होंगे वो होंगे केज 18. क्यों? क्योंकि केज नंबर 25 ग्रीन फिशर या ग्रीन यूइंग बच्चा नहीं निकाल सकता और केज नंबर 18 पार ब्लू नहीं निकाल सकता. तो ऐसे बच्चे शफल नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते. तो 2 जोड़ों के अलग अंडे या बच्चे फॉस्टरिंग पेयर के नीचे रख लें, आपको बेचते वक्त कोई दुश्वारी नहीं आएगा. तो दिस इज अ फेल फेलो. अब मैं इस बॉक्स को ज़रा करीब कर देता हूँ. नाउ लेट्स सी कि इसने क्या किया है. तो माशाल्लाह इसने अंडे दिए हैं 4. ये भी इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ये भी इनफर्टाइल. अब हो सकता है कि ये 4 के 4 इनफर्टाइल हो और हो सकता है ये बाद में हो. अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं तमाम अंडों के ऊपर लिखने लगा हूँ 43. ठीक हो गया, ये 43 आ गया.
یہ آ گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اب میری طرف دیکھیں. اب میں نے چاروں انڈوں کے اوپر 43 لکھ لیا ہے. اب فار ایگزامپل اس میں سے ایوریج کے طور پہ ایک نکلنے والا بچہ یا تو 50,000 کا ہے یا وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. مثال ایک دے رہا ہوں. اب آپ ایک ہی جوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے فاسٹرنگ پیر اس پہ بیٹھتا ہے نہیں, تو یہ آپ کا چند لاکھ روپے سارے کا سارا ضائع ہو گیا یا ڈیڈ اینڈ شیل ہو گیا. تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے, وہ کیا ہے کہ ایک انڈا فار ایگزامپل میں اس کے نیچے رکھ دیتا ہوں, ایک انڈا اس جوڑے کے نیچے رکھ دیتا ہوں, ایک انڈا تیسرے باکس میں. یعنی میں نے یہ 4 انڈوں کو 4 مختلف باکسز میں تقسیم کر کے لگا دینا ہے. اس میں آپ کے چانسز ضائع ہونے کے کم سے کم ہیں. تو یہ بھی اب آپ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہنا, جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایگز کے بعد آپ نے ان چکس کو کیسے پھیرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. That's enough for today, اور انشاءاللہ I'll continue with this video کہ چکس کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے اس میں فاسٹنگ کیسے کرنی ہے. اینڈ اسی کاروبار کا مزہ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ان سورس آف انویسٹمنٹ. اگر میں ایک دکاندار ہوں اور میں گروسریز بیچتا ہوں یا اس میں مسالہ جات ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, تو اپنا سٹاک کو بڑھانے کے لیے مجھے مزید پیسوں کے ساتھ اپنے والیوم کو بڑھانا ہوگا. اس کاروبار کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں صرف اگر اپنی بریڈنگ سٹاک روک لوں تو میں 10 کو 20, 20 کو 30, 30 کو 40, 40 کو 50 کر سکتا ہوں. تو جتنے بھی بھائی اس کام میں ہیں, اگر آپ کو برڈ بریڈ کروانا آ جاتا ہے تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. That's enough for today. السلام علیکم.